محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، شعبان کا یہ محترم مہینہ ہے جس کا آغاز ہو کر ایک ہفتہ ہو رہا ہے۔ 7 دن شعبان کے گزر چکے ہیں، 7واں دن چل رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے منسلک ہے، رمضان سے پہلے آتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کی تیاری کے مہینے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے مقصد سے گزارا ہے، اور اس کا پیغام بھی دیا ہے کہ رمضان کی تیاری پہلے سے ہو جانی چاہیے تاکہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے اندر رمضان کی برکات، رمضان کے فضائل، رمضان کی نعمتوں کو اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کو بتانے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، تاکہ ہم رمضان کا استقبال صحیح طور پر کر سکیں۔ جب کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس قیمتی چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم لمٹ ہوتی ہے، تو ضروری ہوتا ہے کہ اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پریپریشن پہلے سے اچھا ہو جائے تاکہ وہ اپنی ٹائم لمٹ کے اندر پالی جائے اور حاصل کی جا سکے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے عظیم ترین اجر و ثواب اور جنت کا سرٹیفکیٹ، یہ مقصد ہے حاصل کرنا۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ایک مومنٹ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مہینے کا جو ٹائم پیریڈ اللہ کی طرف سے سیٹ کیا گیا ہے رمضان کا، اس خاص انعام کو، ٹائٹل کو، سرٹیفکیٹ کو، اللہ کے خصوصی اجر و انعام کو دینے کے لیے اس کی تیاری ضروری ہے، جو کہ شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ شعبان کے مہینے کا بڑا حصہ روزہ رکھ کر گزارا کرتے تھے۔ روزے کا اہتمام اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور دوسری روایتوں میں بھی، دوسری کتابوں میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کو مکمل روزے میں نہیں گزارتے تھے مگر شعبان کے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوسری حدیث میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھتے تھے سوائے تھوڑے حصے کے، یعنی کچھ حصہ چھوڑتے تھے، باقی بڑا حصہ مہینے کا روزے میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے جتنا شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم الشان نصیحت اور وضاحت ذکر فرمائی۔ حضور نے فرمایا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ فِيهِ عَنْهُ النَّاسِ وَذَلِكَ الشَّهْرُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ۔ ایک مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، شعبان کا مہینہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں غفلت میں رہتے ہیں، یعنی نیگلیجنسی ہے لوگوں کے اندر۔ لوگ اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھ نہیں پاتے، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اور یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ کا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ۔ اور حضور نے فرمایا، وَتُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ، اس مہینے میں اعمال جو ہوتے ہیں، ہم عمل جو کرتے ہیں، ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سالانہ اللہ کے سامنے جو ہمارا عمل پیش ہوتا ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ باقی ہفتہ واری عمل کا اوپر جانا، اللہ کے حضور میں پیش کیا جانا، اس کی طرف سے فرشتوں کو اللہ کی ہدایات کا ملنا، یہ ایک الگ معاملہ ہے جو پیر کے دن، جمعرات کے دن ہوتا ہے، بعض حدیثوں میں آیا ہے۔ لیکن شعبان کو ایک مہینے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس میں اعمال کو اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں،
میں روزے دار ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتاتی ہے حدیث کہ شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب پورا سال ہمارا ایک عام روٹین میں گزر رہا ہوتا ہے، اس میں عبادتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، آخرت کی فکر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا جذبہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا کے مصروفیات میں، دنیا کی ضرورتوں میں اس طرح پڑے رہتے ہیں کہ غفلت آ جاتی ہے، ہمارے ذہن میں عبادت کا تصور زندہ نہیں رہتا، ہمارے اندر اللہ سے قریب ہونے کا جذبہ بہت مضبوط نہیں رہتا ہے۔ وہ غفلت کا جو اثر ہمارے اوپر سال بھر چلتا رہتا ہے، شعبان کو بھی ہم اسی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ماہ شعبان کو بھی اسی حالت میں ہم گزار کر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا ہے۔ یقیناً رمضان تو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، رمضان میں تو جو عبادت نہ کرنے والا ہو اس کو بھی عبادت کے لیے آمادہ کر لیا جاتا ہے، لیکن شعبان کے مہینے کے بارے میں غفلت عام طور پر ہوتی ہے، حالانکہ یہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور میں اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں رمضان کی تیاری کر کے رمضان کا مکمل فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس غفلت سے نکلنے کا فارمولہ کیا ہے؟ پہلے سمجھیے غفلت کیا ہے، پھر اس کے بعد سمجھیے غفلت سے نکلنے کا فارمولہ کیا ہے۔ غفلت یہ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ سال بھر جس حالت میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اسی حالت میں رمضان کے مہینے کو بھی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری غفلت یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تر اپنے کام کاج میں، اپنی مصروفیات میں، اپنے دنیاوی زندگی کے معاملات میں زیادہ فکر کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں، اس فکر کے ساتھ کہ رمضان کے مہینے کو فارغ کرنا ہے تو اس میں زیادہ کام کر لیا جائے، اس میں زیادہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر سب کام نپٹا لیے جائیں۔ یہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً یہ خیال اچھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کام نہ چھوڑے جائیں، اس سے پہلے ہی کام مکمل کر لیے جائے تاکہ رمضان کا بیشتر حصہ ہمارا عبادت میں اور ذکر میں، تلاوت میں اور نیکیوں میں گزرے۔ لیکن شعبان کے مہینے کو بھی وقت چاہیے، شعبان کے مہینے کے لیے بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، تاکہ رمضان کے، کیونکہ دیکھیے کوئی ایک مومنٹ کی بات نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور مومنٹ میں انسان چینج ہو گیا۔ انسان، اللہ نے جو ہماری فطرت بنائی ہے، ہمارا نیچر ہے، وہ ماحول کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے۔ سڈنلی کوئی آدمی ٹرن نہیں ہو جاتا ہے، کوئی بھی آدمی 180 ڈگری اچانک سے موڑ نہیں لیتا ہے اپنے آپ کو۔ ہاں کبھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے کہ وہ ایک دم سے اس کی زندگی پلٹ جائے تو ایک الگ ایکسیپشن ہے، لیکن عام طور پر انسان ماحول کے ساتھ ساتھ ڈھلتا ہے، ماحول کے اندر بنتا ہے، اپنے آپ کو دھیرے دھیرے تبدیل کرتا ہے، اپنے اندر سلولی وہ چینجز لاتا ہے، اپنی طبیعت کو، فطرت کو صحیح رخ پر لگاتا ہے، اپنے اعمال کو آہستہ آہستہ صحیح کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ انسان کا نیچر اور طبیعت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک دن میں شریعت نہیں دی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کے سارے حکم ایک دفعہ بتا دیے گئے ہوں۔ تربیت کی گئی، دھیرے 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 لوگوں کو تیار کیا گیا، ان کے دلوں کو تیار کیا گیا، ان کی عادتوں کو صحیح کیا گیا، ان کی زندگی کو دھیرے دھیرے بنایا گیا، تاکہ وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے احکام آنے والے ہیں اس کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں تک کہ روزے کی بات کو لے لیجئے، روزے کا حکم پورے مکہ مکرمہ میں فرض نہیں ہوا، مدینے جانے کے بعد بھی سڈنلی فرض نہیں ہوا، دوسرے سال سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ لیکن جب فرض ہوا تو اس وقت بھی اس طرح فرض نہیں ہوا کہ بغیر چھوٹ کے ہر ایک کو رکھنا ہے، فرض کیا گیا لیکن آپشن دیا گیا، چوائس دی گئی، چاہے تو روزہ رکھ لو، اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہو تو فدیہ دے دو، روزہ چھوڑ دو۔ اس کی اجازت تھی شروع میں، کیونکہ لوگوں کو تربیت کی جا رہی تھی، تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک بڑا حکم جس کی عادت لوگوں کو نہیں ہے، اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا۔
اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کا بھی جو حکم آیا، نماز ابتدائی زمانے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس وقت سے نماز تھی، لیکن پھر 5 نمازیں بعد میں فرض کی گئی. اور اسی طرح جو احکامات شریعت کے ہیں، شراب کو حرام کرنا یا دیگر معاملات، آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو بہت لمبی فہرست ہے. آپ کو لگے گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں انسانوں کو تیار کیا گیا ہے. من جملہ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی ایک ماحول کے ساتھ کی گئی ہے. ایسے ہی میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، کوئی اگر یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں جیسے چاہوں رہوں، رمضان کا مہینہ آتے ہی اپنے آپ کو سڈنلی چینج کر لوں گا اور رمضان کے سارے فضائل اور برکتیں سمیٹ لوں گا، وہ غفلت میں ہے، وہ دھوکہ کھا جائے گا. رمضان کا مہینہ آئے گا لیکن اس مہینے کو وہ صحیح طور پر گزار نہیں پائے گا. گزرنے کے بعد اسے احساس ہوگا ارے تو چٹ پٹ نکل گیا، میں تو زیادہ کچھ کر ہی نہ سکا. لیکن جو آدمی پہلے سے تیار ہو رہا ہو اور بالکل اپنی توجہ لگائے ہوئے ہو اور اپنے دل کو اس نے سنوارا ہو، اپنے ماحول کو بنایا ہو، گناہوں سے، برائیوں سے، غلط کام سے اپنے آپ کو بچایا ہو اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو پاک صاف کر لیا ہو، تو رمضان کے آتے ہی اس کو وہ تمام برکتیں حاصل ہونے لگیں گی جو رمضان کی اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہیں. یہ غفلت کہ ہم بغیر سوچے سمجھے عام زندگی کی طرح اس کو بھی گزار دیتے ہیں. اس سے اگر نکلنا ہے، اس غفلت کا پردہ چاک کرنا ہے اور اپنے آپ کو غفلت کی بیماری سے نکالنا ہے، تو اس کا سب سے بڑا، سب سے اہم ترین فارمولہ یہ ہے کہ انسان یاد دہانی اپنے اندر پیدا کرے. غفلت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جانتے ہوئے بھول جانا. غفلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جانتے پہچانتے بھول جانا. کوئی آدمی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ جہالت میں ہے، لیکن کوئی آدمی کسی چیز کو جانتا ہے لیکن اس کو بھلا بیٹھا ہے تو یہ غفلت ہے. غفلت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ عبادتیں ہمارے اوپر ضروری ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیاں کیسے حاصل کی جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ عبادتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیسے رمضان کے مہینے کو بہت بابرکت بنانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال کرنا ہے. یہ سب ہم نے سنا ہوا ہے، ہم سب کو یہ سبق معلوم ہے، پڑھا ہے ہم نے، یہ سبق بچپن سے سنا ہے، لیکن اس سبق کو بھلا دیا ہے. بلایا کیسے ہے؟ عمل کے ذریعے سے. اس عمل کو دوبارہ سے دہرانا جو ہمیں اس مہینے کے بارے میں معلوم ہے، یہی غفلت سے نکلنے کا راستہ ہے. اس میں سب سے بڑا عمل روزے کا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. رمضان کے مہینے کی سب سے افضل عبادت روزہ ہی ہے، اس کی تیاری شعبان کے مہینے سے کی جاتی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کم از کم روزہ رکھا کرتے تھے. اگر وہ کسی وجہ سے چھٹ جاتا تھا، سفر کی وجہ سے، غزوات اور جنگوں کی وجہ سے، تو شعبان کے مہینے میں بھی ان سب کو پورا کر لیا کرتے تھے. یہ بھی ایک وجہ بتائی گئی ہے زیادہ روزہ رکھنے کی. بہرحال شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا رمضان کی تیاری کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا وسیلہ ہے. اس کے علاوہ اس غفلت سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی کے روٹین میں تھوڑا چینج لائیں. ہم جب تک روٹین پر چلتے رہتے ہیں اس وقت تک اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے. جب ہم روٹین چینج کر لیتے ہیں، روٹین چینج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم روزانہ الحمدللہ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزانہ قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں، ہم روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے ہیں جس کی عادت ہے، اور باقی اپنی زندگی کا صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کر کے جاب پہ جانا، آفس جانا، کام کرنا، دکان پہ بیٹھنا، وہ زندگی کا معمول ہے. ہم تھوڑی سی تبدیلی اس طور پر کریں کہ ہم جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں اس میں اضافہ کر دیں. ہم قرآن کی تلاوت جتنی کرتے ہیں اس کو بڑھا لیں. عام مہینوں میں ہم اگر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو درمیان میں کچھ اور دن بھی روزہ رکھنے لگیں. اگر کسی کی عادت پیر اور جمعرات کی روزے کی نہیں ہے تو وہ کم از کم پیر کا رکھنے لگے یا جمعرات کا رکھنے لگے، یا پیر اور جمعرات کا دونوں کا رکھے، یا بیچ میں کسی دن رکھے. شعبان کے مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ پیر کو رکھنا ہے جمعرات کو رکھنا ہے،
کسی بھی دن انسان رکھ سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ شروع کے 15 دنوں میں روزے رکھنے کا زیادہ اہتمام ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کا، لیکن اخیر کے دنوں کو چھوڑا کرتے تھے تاکہ رمضان کے ساتھ ملا نہ دیا جائے۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ حضور شعبان کا رمضان سے روزہ ملا دیتے تھے، وہ مطلب یہ ہے کہ جب مستقل مہینے کے جیسے رکھتے تھے جیسا کہ رمضان میں رکھا جاتا ہے، البتہ کچھ دن کا فاصلہ کر کے بالکل دونوں کو اس طرح ملاتے تھے کہ لگتا تھا کہ لگاتار روزوں کا تسلسل ہے۔ لیکن حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن چھوڑا کرتے تھے، تھوڑا حصہ شعبان کا چھوڑتے تھے۔ تو ابتدائی دنوں میں زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت، دعا کا اہتمام، ذکر کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام، ان کے ساتھ ساتھ صدقات کرنا رمضان کے مہینے کی ایک اہم ترین عبادت صدقہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی، سخاوت رمضان کے مہینے میں تو ٹھاٹے مارتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا حضور نچھاور کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں بھی اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کو آپ جیسا گزارنا چاہتے ہیں اس لیول کا نہ صحیح، لیکن اس کا آغاز شعبان میں کر دینا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں صدقات بھی کرنا ہے، روزے کا اہتمام بھی مسلسل ہونا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، نصیحت، دین کی باتیں سننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہ سب ہمیں رمضان کے مہینے میں کرنا ہے۔ اس کا ریہرسل، اس کی پریکٹس شعبان میں شروع کر دینا ہے۔ اگر اس مہینے کو ہم نے ایک حد تک اپنے روٹین سے بڑھ کر گزارا، جو ہمارے عام روٹین کے اندر عبادتوں کا حصہ ہے، اس میں اضافہ کر کے اگر شعبان کے مہینے کو گزارا تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہمارا بہترین گزرے گا اور اس میں مکمل فائدہ ہم اٹھا سکیں گے۔ اسی حوالے سے ایک مسئلہ 15 شعبان کا بھی آتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی جملہ فضیلتیں جو ہیں میں نے ذکر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کا اہتمام کرنا اور بہت وضاحت کے ساتھ ایک جملے میں اس کی حقیقت بیان کر دینا کہ اس کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کے سامنے اعمال جب پیش کیے جا رہے ہیں اس مہینے کے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طریقے پر اچھے اعمال کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں اپنے اعمال پیش کریں اور بھیجیں۔ 15 شعبان 15ویں تاریخ جو ہوتی ہے شعبان کے مہینے کی، اور اس سے پہلے جو رات آتی ہے 15ویں شب، 15ویں رات، اس کے بارے میں بھی کئی ساری حدیثیں کتابوں میں آئی ہیں، لیکن اکثر حدیثیں ضعیف ہیں جو 15 شعبان کی فضیلت کو بیان کرتی ہوں۔ 15 شعبان کا جو دن ہے، 15ویں تاریخ، 15 شعبان کا جو دن ہے وہ تاریخ ہے، اس دن کے بارے میں کوئی خاص فضیلت نہیں آئی ہے۔ کسی صحیح حدیث میں، معتبر حدیث میں کوئی بھی ایسی فضیلت نہیں ملتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ 15 شعبان کو کوئی خاص عمل ہونا چاہیے، کچھ خاص اہتمام ہونا چاہیے، عام دنوں کے بنسبت شعبان کے اور دنوں کی بنسبت اس میں کچھ الگ سے کام کرنا چاہیے۔ جو حدیث روزے کے بارے میں آئی ہے وہ تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے۔ 15 شعبان کا روزہ نہ سنت ہے نہ نفل ہے۔ پورے شعبان میں آدمی کبھی بھی روزے رکھ سکتا ہے، 8 کو بھی رکھ سکتا ہے، 10 کو بھی رکھ سکتا ہے، 13 کو بھی رکھ سکتا ہے، 15 کو بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ 15 کو رکھنا گناہ ہے۔ جو آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھ لے اس نے بدعت کر لی، اس نے گناہ کر لیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو آدمی 13 کو رکھے، 12 کو رکھے، 8 کو رکھے، وہ 15 کو بھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن پورے مہینے میں صرف 15 کو منتخب کرنا یہ سمجھ کر کہ اس دن سنت ہے روزہ رکھنا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ دین میں اضافہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے کسی صحیح حدیث میں، معتبر حدیث میں۔ ہاں کچھ ضعیف ترین حدیثیں ہیں جس میں ذکر آیا ہے، علماء نے اس کو صحیح نہیں مانا ہے، اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ البتہ میں اس پر آمادہ نہیں ہوں کہ اگر کوئی آدمی 15 شعبان کو روزے رکھتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آگے پیچھے کسی اور دن روزے رکھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اسے یقیناً روزے کا ثواب ملے گا۔ جب پورے شعبان میں روزے کی فضیلت ہے تو پورے شعبان میں 15 بھی داخل ہے، لیکن صرف 15 خاص کر کے رکھنا یہ سمجھ کے کہ پورے مہینے میں ضرورت نہیں ہے، 15 میں رکھنے سے خاص فضیلت حاصل ہو جائے گی، یہ ٹھیک نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ 15 شعبان سے پہلے جو رات آتی ہے جس کو عرف عام میں شب برات بھی کہا جاتا ہے، برات اصل میں کہتے ہیں نجات کو، جہنم سے بچ جانے کے لیے برات کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کی طرف نسبت کر کے اس کو شب برات کہہ دیتے ہیں۔ جہنم سے خلاصی اس رات میں ہوتی ہو
یہ اس رات میں اور کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شعبان کے 15 تاریخ کی جو رات ہے اس میں عمل کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں لیکن وہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں۔ ہاں، ایک دو حدیثیں ہیں جن کے اندر کچھ فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وہ فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے کہ 15 تاریخ کی جو رات آتی ہے، 15ویں شب جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت کی جاتی ہے بندوں کی۔ لیکن جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں کینہ، بغض، حسد دوسرے بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور دیگر حدیثیں بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فضیلت صحیح ہے۔ کیا فضیلت، کس طرح کی فضیلت ہے، وہ تعین کے ساتھ کہنا مشکل ہے، لیکن اتنا کہنا یقینی طور پر صحیح ہے کہ اس رات کی دوسری راتوں کی بنسبت کچھ نہ کچھ فضیلت ہے۔ اس لیے اس رات میں انسان جو عبادتیں کرتا ہے عام دنوں میں اس کا اہتمام کرے، خصوصی عبادت کا بھی اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، یہ اچھی بات ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے۔ علماء نے ہر دور میں، ائمہ نے جو فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیثوں کے بھی امام ہیں، انہوں نے اس رات کے اہتمام کی فضیلت کو ثابت کیا ہے اور اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن ایک حقیقت سمجھنی چاہیے، ایک غلطی سے بچنا چاہیے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے مخصوص طریقے اختیار کرنا۔ مخصوص طریقوں سے مراد مخصوص نمازیں، مخصوص ذکر، مخصوص جگہوں کا انتخاب، یہ ٹھیک نہیں۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں کہیں بھی کوئی بات منقول نہیں ہے، صحابہ کے طریقے سے بھی معلوم نہیں ہے، علماء اور ائمہ نے بھی اس پر کبھی عمل نہیں کیا۔ ہاں، 15 شعبان کی رات کا اہتمام کرنا، عبادتوں میں زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ ذکر کرنا، اس رات کو عبادت میں زیادہ گزارنا، یہ تو شروع دور سے بعد تک ہمیں علماء کے درمیان چیز معروف ملتی ہے، لیکن بعض چیزیں رائج ہو جاتی ہیں۔ صلاۃ الرغائب، جو ایک مخصوص طریقے کی نماز ہو، اس میں 6 رکعت پڑھی جائیں، ہر رکعت میں سورہ یاسین پڑھی جائے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر مخصوص دعائیں کی جائیں اور اس دعا کو ایک خاص طریقے پر پڑھا جائے۔ ایک مروجہ طریقہ لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ کسی طور پر بھی حدیثوں سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس رات کا حصہ سمجھنا غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ یا اسی طرح اس رات کے اندر قبرستان کی زیارت کرنا، بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ اس رات میں جو شب برات کہلاتی ہے، 15 شعبان کی رات، اس میں قبرستان جا کر زیارت کرتے ہیں۔ قبرستان کی زیارت کبھی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا مقصد آخرت کی یاد کرنا اور جو وہاں قبر میں مدفون ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ کے حضور میں ان کی مغفرت کی دعا مانگنا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور قبرستان جاتے تھے، احد کے شہداء کے لیے حضور مدینہ منورہ سے احد تک جا کر ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اور ایک رات میں حضور خاص طور پر تنہائی میں گئے بھی تھے، حضرت عائشہ بھی پیچھے گئی تھی، لیکن وہ رات شب برات ہی تھی، یہ ایسا کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس رات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ اس رات کی فضیلت اور اس رات کے عمل کے طور پر قبرستان جانا یہ غلط ہے، شریعت اور اسلام کی روح سے یہ غیر مناسب عمل ہے، ناقابل قبول ہے اور دین کے خلاف ہے۔ تخصیص کرنا، اگر کوئی آدمی جاتا ہے، کیونکہ وہ اور دنوں میں، مثال کے طور پر ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جو اس نے اپنا دن طے کیا ہوا ہے، قبرستان جا کر اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہاں جا کر قبرستان میں حاضری دیتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اتفاق سے شعبان کی رات بھی وہی ہے، 15 شعبان کی، اس دن وہ چلا گیا تو بدعت نہیں کری، اس نے غلط کام نہیں کیا، لیکن سارے سال کو چھوڑ کر اس دن کے عمل کے طور پر اس کی تخصیص کرنا ہے غلط۔ جیسا کہ میں نے روزے کے حوالے سے کہا کہ پورے مہینے روزہ نہ رکھ کے صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنا غلط ہے، اس دن کی تخصیص کی جا رہی ہے اس ارادے سے کہ اس دن رکھنا سنت۔ ایسے ہی کوئی آدمی قبرستان جاتا ہی نہیں ہے، 15 شعبان کی رات کو اٹھ کر جا رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ اس رات میں جانا سنت ہے، یہ فضیلت کا کام ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ کوئی آدمی جاتا ہے، اس کا عام معمول ہے، اس رات میں بھی چلا گیا تو بدعت نہیں کی۔ البتہ جانے کے بعد جو عام معمول لوگوں کا ہو گیا ہے کہ قبرستان کے اوپر چراغاں کیا جاتا ہے، روشنیاں جلائی جاتی ہیں اور
وہاں پر دیے جلائے جاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔